السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی بازار میں گیا اور اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے اس کا دل چاہتا ہو، یعنی کوئی غریب محتاج انسان لیکن نیک انسان بازار میں گیا اور اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اس شے کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، روپیہ پیسہ دولت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا، اور اس نے صبر کیا اور اس سب سے ثواب کی امید رکھی، اس عمل سے ثواب کی امید رکھی، تو اس کا یہ عمل راہ خدا میں 1000 دینار خرچ کرنے سے بہتر ہوگا۔ حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنی خواہش پوری نہ ہونے کے باعث کسی فقیر کا ٹھنڈی سانس لینا مالدار کی 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ امام المتقین ابو نصر بشر بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فقیر کی عبادت حسین عورت کے گلے میں موتیوں کے ہار کی طرح ہے، اور مالدار کی عبادت اس سرسبز پودے کی طرح ہے کہ جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اگ آئے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے، لباس فقراء یعنی بالوں کا موٹا لباس، گدڑی اور پیوند لگے کپڑے اگر زاہد لوگ پہنیں تو ان کے لیے حسن و خوبی ہے، مگر وہی لباس دوسروں کے لیے بدنمائی ہے۔ زاہد اسے کہتے ہیں جسے دنیا کی بالکل چاہت نہ ہو، دنیا سے دور رہتا ہو، دنیاوی دولت سے دور رہتا ہو، دنیا کی بالکل وہ خواہش نہ رکھتا ہو، اور نہ ہی اپنے پاس دنیا کو رکھتا ہو، دنیاوی ساز و سامان بہت مختصر اپنے پاس رکھتا ہو۔ حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں ایک بار آگ لگ گئی، مکانات جلنے لگے، لوگوں نے شور مچایا کہ دوڑو مالک بن دینار کے گھر کی خبر لو۔ لوگ آگ بجھانے لگے۔ اس عالم میں خود حضرت مالک بن دینار کا یہ حال تھا کہ تہہ بند پہنے ہوئے، ہاتھ میں وضو کا لوٹا اٹھائے ہوئے، نہایت بے نیازی کے ساتھ آگ بجھاتے ہوئے ایک نوجوان کے قریب آئے اور اس سے فرمایا کہ سبک رو قیامت کے روز نجات پائیں گے۔ اے دولت مندو، تم فکر دنیا میں جز بز ہوتے رہو۔ فقراء حقیقی عیش والے ہیں، اور حقیقی عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ فقیر کا درہم یعنی چاندی کا سکہ اور مالدار کے اشرفی یعنی سونے کے سکے سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مالدار بھی کھاتے ہیں اور ہم لوگ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں اور ہم بھی پہنتے ہیں، اور ان کے پاس جو ضرورت سے زائد دولت ہے نہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نہ ہم، وہ لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں اور ہم بھی، لیکن قیامت کے روز ان سے اس کا یعنی دولت مندوں سے ان کی دولت کا حساب لیا جائے گا، اور ہم لوگ اس سے بری و ذمہ ہوں گے، یعنی ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ جس کے پاس دنیاوی سامان، دنیاوی دولت جتنی زیادہ ہوگی اسے اتنا ہی زیادہ حساب دینا پڑے گا، کیونکہ ہر شخص سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک بوند پانی کا حساب دیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد فرمایا، ہمارے دولت مند بھائیوں نے انصاف سے کام نہیں لیا، کیونکہ وہ ہم سے خدا واسطے کی محبت کرتے ہیں اور دنیا کی دولت کے معاملہ میں ہم سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ ان پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں فقیر ہوتے،
حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں مگر ہمیں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم دنیا میں امیر ہوتے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک روز اپنے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے عزیز و اقارب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ یہاں ان لوگوں میں بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم گھر میں مٹھی بھر بھی آٹا نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ کی بیوی نے کہا کہ گھر میں مٹھی بھر بھی آٹا نہیں ہے اور آپ ان لوگوں کے پاس آپ یہاں پر بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں۔ اس پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ نہ بھولو کہ ہمارے سامنے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یہ سن کر ان کی بیوی خوشی کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ اکابر شیوخ میں سے کسی نے فرمایا، یعنی ایک بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور، اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت نے جواب دیا، یعنی ان بزرگ نے جواب دیا کہ تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں اس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا میری دعا سے بہتر اور قرین قبول ہے۔ یعنی جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، تنگ دست مجبور مسکین ہیں، ان کی دعائیں جلد اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے بیمار کے بارے میں ہے کہ بیمار کی جو دعا جلد قبول ہوتی ہے اور مسافر کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تم مسافروں سے جو سفر میں ہوں یا سفر میں جاتے ہوں تو ان سے دعا کے لیے درخواست کرنی چاہیے کہ تم جب سفر میں ہو تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ اسی لیے بیمار سے بھی، بیمار کے لیے دعا تو کی جاتی ہے، کرنا چاہیے، اور بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال، ان کے دیکھنے کے لیے، حال معلوم کرنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن ان سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیمار کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے تم ہمارے لیے بھی دعا کرو۔